السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 16 اگست 2025۔ نواز شریف اور شہباز شریف جب پابند سلاسل تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو ان کا جو جیل ٹرائل ہوا، ان کا جو یہاں پہ ATC کورٹ میں ٹرائل ہوا، اور اس کے بعد ان کا جو سزا کے بعد ان کی اپیلیں سندھ ہائی کورٹ میں چلیں، تو یہ سارے معاملات کی جو عدالتی رپورٹنگ تھی، یہ مجھے نوائے وقت کے لیے کرنے کا موقع ملا۔ ایک موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی ان کی اپیلوں کی، اور مختلف لوگ ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جو پنجاب سے لوگ آتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ میاں صاحب سے ملیں، اور میاں صاحب سے ملنے کے بعد وہ اپنا جو ملاقات کا حال حوال ہے یا ملاقات کی خبر ہے وہ نوائے وقت میں ضرور چھپوانے میں کامیاب ہوں، کیونکہ پنجاب میں نوائے وقت زیادہ سرکولیشن رکھتا تھا، اور خاص طور پہ مسلم لیگی حلقے اس کو فالو کرتے تھے، اس لیے وہ ڈھونڈتے تھے کہ نوائے وقت کا رپورٹر یہاں پر کون ہے۔ جو لوگ پنجاب سے یا ملک کے دوسرے حصوں سے آتے تھے میاں صاحب سے ملنے کورٹ روم میں یا جیل میں، تو مجھے ان میں سے اکثر لوگ ملا کرتے تھے اور باتیں ہوا کرتی تھیں، اور میری ڈیوٹی بھی یہی تھی کہ بھئی آپ سب پہ نظر رکھیں کہ کون ملتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے، اس کی خبریں لیں اور اچھی اچھی خبریں وہاں سے نکال کے لائیں۔ اور نوائے وقت میں بہت اچھی ہماری عدالتی کوریج ہوتی تھی، اور نوائے وقت کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا تھا، اور مقدمے کی جو فی البدی کارروائی ہوتی تھی میں وہ ایز اٹ از لکھا کرتا تھا، اور اس کو جو ہے پھر کافی تفصیل سے نوائے وقت میں چھاپا جاتا تھا۔ اور چونکہ نوائے وقت میں بہت زیادہ تفصیل سے خبر چاہیے ہوتی تھی، باقی اخبارات میں شاید اتنی تفصیل ضروری نہیں ہوتی تھی، تو میں جب عدالتی کارروائی شروع ہوتی تھی تو میں براہ راست خبر اسی انداز میں لکھنا اسی وقت شروع کر دیتا تھا، اور وہ خبر ایز اٹ از جایا کرتی تھی اور ہمارے یہاں چھپا کرتی تھی۔ تو چاروں اسٹیشن پہ، ہمارے 4 اسٹیشن تھے نوائے وقت کے اس زمانے میں، کراچی سے میں رپورٹ کرتا تھا تو وہ لاہور جاتی تھی، اور پھر ملتان اور راولپنڈی اسلام آباد کے ایڈیشن میں بھی شائع ہوتی تھی۔ تو ایک دن ارشاد حقانی صاحب جو ہیں وہ جیل اپنا سندھ ہائی کورٹ میں ان سے ملاقات کرنے آئے۔ وہ ظاہر ہے اس وقت پائے کے کالم نویس اور پائے کے چوٹی کے صحافی تھے، اور جنگ گروپ سے وابستہ تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے جو بات چیت کی، وہ بعد میں نے شہباز شریف صاحب سے وہیں عدالت میں پوچھا کہ کیا باتیں ہوئیں، تو انہوں نے جو مجھے باتیں بتائیں میں نے جا کے رپورٹ کر دیں، اور وہ خبر چھپ گئی۔ وہ خبر اس طرح چھپی کہ ارشاد حقانی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب لوگ آپ کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ اس وقت چھپنا بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ بن گیا، کیونکہ جنگ گروپ جو ہے وہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کی سائٹ پہ کھڑا تھا، اور نواز شریف صاحب کے دور حکومت کے مسائل اور اسکینڈل اور بہت ساری کمزوریوں کو اجاگر کرنے میں لگا ہوا تھا، اور نواز شریف کا میڈیا ٹرائل بھی اس وقت جنگ گروپ ہی کر رہا تھا، اور ان کے وزیر اعظم ہاؤس سے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے شہباز شریف کے پتہ نہیں کیا کیا اس نے برآمد کرا دیا تھا، اور کس طرح کی خبریں جنگ میں چھپی تھیں، اور کافی ان کا نیگیٹو امپیکٹ تھا۔ تو جنگ بظاہر کھل کے نواز شریف کے خلاف تھا اس زمانے میں، کیونکہ اس سے پہلے سیف الرحمان نے کافی جنگ کا بینڈ بجایا ہوا تھا، اور جنگ کے ساتھ کافی لڑائی لڑی تھی احتساب کمیشن سیف الرحمان نے کے، اور جنگ اس زمانے میں جو ہے وہ ایک صفحے پہ آ گیا تھا، اور پریس کلب میں بہت بڑی اس نے پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی ان دنوں میں میر شکیل الرحمان کی، اور وہ جنگ اتنی زیادہ بڑی تھی کہ وہ لڑائی اتنی کھل گئی تھی کہ نواز شریف اور میر شکیل الرحمان یا ان کا پورا گروپ جو تھا وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا تھا، اور جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور جنرل مشرف حکومت میں آ گئے تو جنگ کو موقع مل گیا اسکور سیٹل کرنے کا، تو جنگ اپنا اسکور سیٹل کر رہا تھا۔ لیکن جب ارشاد حقانی صاحب سے کے نام سے وابستہ یہ خبر نوائے وقت میں چھپی، اور نوائے وقت میں ظاہر ہے کہ نظامی صاحب خود ساری خبروں کو دیکھا کرتے تھے جو فرنٹ پیج پہ کون سی بڑی خبریں جا رہی ہیں، تو وہ خبر انہوں نے ہی منظور کی تھی، اور بہت شہ سرخی کے ساتھ خبر شائع ہوئی تھی کہ سینئر صحافی دانشور اور ارشاد حقانی صاحب کی ملاقات عدالت میں نواز شریف سے، اور کہا کہ لوگ آپ کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت حکومت کے لیے بھی بڑی سکی تھی، مشرف کی حکومت کے لیے، اور جنگ گروپ کے لیے بھی بڑی سکی تھی۔ تو بڑا پریشر آیا کہ جی یہ خبر صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے شائع کی گئی ہے، یا جو بھی ہوتا ہے طریقہ تردید کرنے کا، تو اس پہ جو ہے وہ جنگ نے لکھا بھی، ارشاد حقانی صاحب نے بھی اس پہ کافی جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا، لکھا، لیکن میں تو اپنی خبر پہ قائم رہا، کیونکہ مجھے تو وہ شہباز شریف صاحب نے خود نوٹس دیے تھے اور میں نے وہ خبر لکھی تھی۔ ان دنوں شہباز شریف صاحب کو کتاب لکھنے کا بھی شوق تھا، تو وہ جیل میں رہ کر اپنی عزم و ہمت کی داستان کی کتاب جو ہے وہ مرتب کر رہے تھے، اور وہ کافی پرانے واقعات جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بھی عدالت میں جب مختلف سماعتیں ہوتی تھیں تو
زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کو وہ گھیرے میں رہتے تھے یا ان سے گفتگو ہوتی تھی۔ خواجہ نوید ایڈوکیٹ اس زمانے میں جو ہے وہ ان کے وکلا پینل میں شامل تھے، اور وہ ان کو ذرا لائٹ موڈ میں رکھنے کے لیے مختلف ہنسی مذاق کے واقعات اور لطیفے سنایا کرتے تھے، اور میاں صاحب ان کو سن کے کافی محظوظ ہوا کرتے تھے۔ راحیلہ مکسی جو ہیں وہ حیدرآباد کے جو بمبے بیکری کے کیک تھے وہ لے کر آیا کرتی تھیں، خاص طور پر ATC کورٹ میں اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں، تو وہ بھی کافی وہاں پہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز ہوتی تھیں۔ وہ بھی ان دنوں مسلم لیگ میں نون میں کافی ایکٹیو تھیں۔ ان کے والد اللہ جار مکسی جو ہیں ان کی کافی نواز شریف صاحب عزت کرتے تھے۔ اسی طرح سارے ہی لوگ جو کہ وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف جب گرفتار تھے تو ان کے ساتھ اشتہارہ ہائی جیکنگ کیس میں شہباز شریف بھی ملزم تھے، اور ان کے ساتھ غوث علی شاہ بھی تھے، اور شاہد حقان عباسی بھی تھے، اور رانا مقبول سابق IG پولیس سندھ وہ بھی تھے، اور سعید مہدی صاحب بھی اس میں ملزم تھے۔ تو یہ سب لوگ اس میں ملزمان کی حیثیت سے اکٹھے تھے، تو ان سے ملنے کے لیے سب کی فیملیز، سب کے دوست احباب آتے تھے، اور پارٹی کے رہنما اور ورکروں کی تو بہت بڑی تعداد وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتی تھی، اور وکلا کی تو ایک بہت بڑی سینئر وکلا کی ٹیمیں لاہور سے اور کراچی کی وہاں پہ موجود رہتی تھیں۔ شروع میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو اعجاز بٹالوی صاحب اور سلمان صاحب جو تھے وہ ان کے وکلا تھے، اور وہ بڑے بڑے وکلا کے پینل تھے۔ اس زمانے میں ہمیں بہت سے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ اچھی ہمیں دوستیوں کا موقع بھی ملا۔ پہلے اقبال راج صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے وہ وکالت کرنے لگے تھے، لیکن پھر خود ان کا قتل ہو گیا۔ ان کا قتل تو ان کے دفتر میں ہو گیا، اور ان کے جونیئر تھے ارشد جدون صاحب۔ پھر ارشد جدون صاحب کے ساتھ ہماری کافی دوستی رہی۔ وہ آج کل وہ پھر بعد میں اب پاکستان میں وہ یہ جو ویج بورڈ ایوارڈ ٹریبونل بنا ہوا ہے اس کے بھی سربراہ رہے۔ انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی، کافی لوگوں کو ریلیف دیا، اور کافی بہتر ان کی پرفارمنس رہی، تو وہ انہوں نے وکالت میں بھی اپنا نام بنایا۔ پھر ان کے ساتھ مسلم لیگ نون لائرز فورم کے ایک صدر ہوتے تھے فہیم ایڈوکیٹ صاحب۔ فہیم بھائی کو بھی بعد میں ان کا بھی مرڈر ہوا، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اسی طرح رندھاوا صاحب ہوتے تھے، نعمت علی رندھاوا ایڈوکیٹ، ان کا بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ بہت سے وکلا جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کراچی میں ان کا قتل ہوا، اور وہ بڑے مسٹیریس تھے، اور کئی لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور مشرف کا دور تھا، تو ان قاتلوں تک کس نے پہنچنا تھا اور کس نے گرفتار کرنا تھا۔ تو اقبال رات چونکہ بیگم کلثوم نواز کو لے کر تحریک چلانے کے لیے نکل پڑے تھے، اور ان کو باہر رومز میں ایڈریس کرانے کی انہوں نے جو ہے ایک باقاعدہ پلاننگ کر لی تھی۔ کراچی، حیدرآباد اور پتہ نہیں کون سی باہر رومز میں وہ ان کو خطاب کی دعوت دے رہے تھے اور پروگرام بنا رہے تھے، تو پھر ان کو راستے سے کسی نے ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا، کیا ان سے کاغذات لینے تھے، کون سے تھے، اور ان کے پاس وہ شاید کہا جاتا تھا اس زمانے میں، میں نے سنا بھی تھا وکلا کی زبانی کے، جب نواز شریف نے جنرل مشرف کو عہدے سے ہٹایا تو وہ جو ایکچوئل آرڈر تھا ہٹانے کا، تو وہ آرڈر ڈھونڈ رہے تھے لوگ، اور وہ آرڈر کی اصل کاپی بیگم کلثوم نواز نے شاید اقبال رات کے پاس رکھوا دی تھی۔ شاید وہ کاغذ لینے کے لیے ہی ان پہ دباؤ تھا، اور وہ کاغذ نہیں دے رہے تھے، تو وہ پھر ان کو رستے سے ہٹایا گیا، یا جو بھی ہوا۔ بہرحال آج تک ان کے قاتلوں کا کسی نے سراغ نہیں لگایا۔ اب یہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف صاحب کی، تو ان کو ہمت کرنی چاہیے کہ جو مسلم لیگ نون کے وکلا مارے گئے اس دور میں، جو قتل کیے گئے کراچی میں یا اور علاقوں میں یا اور جگہوں پہ جن کے ساتھ ٹارچر کیا گیا یا ان کے ذریعے مسائل پیدا کیے گئے، تو اس کی تحقیقات کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ تو بہرحال جن کے لوگ پیارے دنیا سے چلے گئے میاں نواز شریف صاحب کی محبت میں اور ان کے ذریعے جدوجہد کرتے ہوئے اور اسٹرگل کرتے ہوئے، تو ان کے لواحقین کا تو یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ ان کے پیاروں کو کس نے قتل کیا، کون قاتل تھے، کس کے کہنے پر قتل کیا، کیا سازش تھی، کون اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ تو یہ چیزیں کب پتہ چلیں گی، آج تک تو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کراچی میں ویسے بے شمار قتل ہوئے ہیں۔ حکیم سعید صاحب کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کس نے قتل کیا، پکڑا کون گیا، سزا کس کو ہوئی، چھوٹ کون گیا۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہاں تو بڑے بڑے واقعات ہیں جن کے قاتلوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو آخر وہ کون پتہ کرے گا، کبھی تو پتہ چلے گا۔ قدرت کا تو ایک نظام ہے، وہ تو جنہوں نے یہ جرم کیا ہوتا ہے وہ تو شاید رات کو سو نہیں پاتے، یا ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یا ان کے ساتھ اس دنیا میں ہی ان کے سامنے بہت سارے نتائج آ جاتے ہیں جس پہ وہ پھر اللہ سے توبہ کریں یا معافی مانگیں تو مانگیں، یا پھر ایسے ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو آگے تو حساب برابر ہو ہی جانا ہے۔ لیکن بہرحال یہ واقعات ہوتے رہے اس دور میں، تو عدالت میں یہ چیزیں
ہوا کرتی تھیں. خواجہ نوید صاحب سے ہماری بڑی دوستی ہوئی. پھر اسی طرح وہاں پہ جو ہیں وہ اس زمانے میں آفتاب فاروق صاحب ایک وکیل تھے، بڑے قانون دان تھے، لاہور کے بڑے مشہور، نوائے وقت کے بھی بڑی ان کے ساتھ قربت تھی. مجید نظامی صاحب کے ساتھ وہ آیا کرتے تھے، وہ بہت سے واقعات سنایا کرتے تھے. پھر بیرسٹر عزیز اللہ شیخ صاحب جب نواز شریف کے وکیل بنے تو حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اہم مقدمات میں وکالت کرتے رہے تھے، اور انہوں نے پھر مجھے پرانے قصے سنائے کہ کس طرح وہ نیپ میں تھے اور اس سے پہلے وہ لندن میں پڑھتے تھے، اور بھٹو کے ساتھ ان کی جیلسی تھی، اور بعد میں پیپلز پارٹی کی وکالت بھی انہوں نے کی، آصف زرداری کی اور بے نظیر کے کیسوں کی، اور پھر وہ نواز شریف کے وکیل بنے. اور انہوں نے نواز شریف کا مقدمہ بہت عمدگی سے اور بہت تیاری سے لڑا. تو ڈیفینس میں پہلے جہاں وہ رہتے تھے میں ان کے گھر بھی جایا کرتا تھا، وہاں پہ وہ مجھے ساری چیزیں بتایا کرتے تھے. بعد میں وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے اور وہ برٹش لائبریری کے قریب جو نئے فلیٹس بنے تھے وہاں پہ آ گئے تھے. تو اس طرح ان سب وکلاء سے، منور ملک صاحب تھے، ان کے ساتھ بہت وقت گزرتا تھا. پھر نہال ہاشمی صاحب تھے، ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا. کافی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی تھیں، کمیونیکیشن ہوتی تھی. بہت سے مسلم لیگی رہنما جو تھے اس زمانے میں، کیپٹن حلیم صدیقی صاحب تھے، میاں اعجاز شفیع تھے، دوست محمد فیضی تھے، اس سے پہلے ابوبکر شیخانی صاحب تھے. یہ سب لوگوں کے ساتھ بہت پرانے تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، اور کافی چیزیں ملتی تھیں. اور مسلم لیگی حلقوں میں ہمارا کافی معاملہ جو ہے وہ خبروں کے لحاظ سے گرم رہتا تھا. طارق خان ان دنوں ہوا کرتے تھے، بعد میں ان کا بھی قتل ہو گیا. وہ بھی بڑے شفیق، بڑے ملنسار انسان تھے. تو ان سب لوگوں سے ان مقدمات کے دوران ملاقات کا موقع ملتا تھا. اور وہ ارشاد حقانی صاحب والا میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ اس وقت جنرل مشرف کی حکومت کے لیے اور خود جنگ گروپ کے لیے بڑی سبکی کا باعث بنا تھا. لیکن میں اپنی خبر پہ اس لیے قائم تھا کہ مجھے خود وہ نوٹس میاں شہباز شریف نے دیے تھے اور میں نے وہ خبر چھاپی تھی. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو بھی آپ کی رائے ہو، جو کمنٹس ہوں، وہ ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. بہت شکریہ.